نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه لائق صد تعظیم و تکریم زینت بزم حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین مسلمان ماؤں اور بہنوں، صبح سے اب تک آپ ایک طویل وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں، مفصل بیانات سن چکے ہیں، عصر کا وقت بھی قریب ہے۔ میں بغیر کسی تمہید اور تفصیل کے دو باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کی پوری توجہ اور یکسوئی کا طلبگار ہوں۔ سب کی توجہ میری جانب رہے تو مجھے کہنے آپ کو سننے میں آسانی ہوگی۔ میں کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں ایک تقریب میں مدعو تھا، شریک تھا۔ اس تقریب کا انعقاد کرنے والے لوگ صحافی حضرات تھے، تو مختلف طبقات کے لوگوں کو اس میں انہوں نے بلایا۔ مجھے بھی دعوت ملی، میں پہنچا۔ اللہ کی شان کے اس مجلس میں جتنے مہمان تھے میرے علاوہ، وہ سارے لبرل اور سیکولر مزاج لوگ تھے۔ سیکولر سمجھتے ہیں نام کے مسلمان، کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن دین بیزار، بلکہ دین دشمن۔ سیکولر بندہ دین پر تنقید کرنے اور کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ طبقہ شریک تھا۔ ایک داڑھی ٹوپی والا میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو یقیناً سب کا رخ میری جانب ہی تھا۔ مجلس کا موضوع بڑا عجیب تھا، جس مجلس میں گفتگو کرنی تھی اس کا موضوع تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ توجہ ہے بھائی سب کی؟ آخر تک توجہ ہے سب کی؟ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے، اس پر اظہار خیال کرنا تھا۔ تو پھر یقیناً سیکولر بندوں کا رخ تو مدرسوں اور مولویوں کی جانب ہی ہوگا۔ وہ سب نے اپنی اپنی بھڑاس نکالی۔ اب انہوں نے کیا کچھ کہا اس تفصیل کا موقع تو نہیں، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ان سب نے جو باتیں کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسے کا سوسائٹی میں کوئی کردار نہیں ہے۔ مولویوں کا کام سوائے چندہ مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ زکوٰۃ اور فطرانہ جمع کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور بقرہ عید کا موقع آتا ہے تو مولویوں کو قربانی کے چمڑے اکٹھے کرنے کی فکر لگ جاتی ہے۔ یہ چند بچے جو ان کے پاس مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کو بھی یہ ملا لوگ بھکاری بنا دیتے ہیں۔ ان مولویوں سے جا کر پوچھو، انہوں نے آج تک مدرسوں سے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے، کتنے انجینئر، کتنے وکیل انہوں نے بنا کر نکالے؟ نتیجہ بالکل صفر ہے۔ ہمارا بس چلے تو ہم ان مولویوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان کے مدرسوں کو تالے لگا دیں۔ یہ ان کی گفتگو کا کیا تھا جی؟ بولو، خلاصہ تھا۔ اور میرے خیال میں ایک عام مسلمان جو مدرسے میں کبھی نہیں آیا، علماء کے پاس کبھی نہیں بیٹھا، بس جمعے کا نمازی ہے، سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ وہ روزانہ سنتا اور دیکھتا ہے، تو ایک عام دنیا دار مسلمانوں کی رائے مولوی اور مدرسے کے بارے میں اس سے زیادہ مختلف یہی ذہنیت ہے تقریباً سب کی۔ مولویوں کا کام، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آخر میں جب میری باری آئی تو میں نے کہا جناب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے، لیکن پہلے میرا بھی ایک سوال ہے۔ میں نے کہا مولوی صرف جواب دینے کے لیے پیدا، مولوی بھی منہ میں زبان رکھتا ہے، کسی کو مولوی صاحب پر جتنا سوال کا حق ہے اتنا ہی سوال مولوی صاحب کو بھی اتنا ہی حق ہے سوال کا۔ میں نے کہا میرا سوال ہے آپ سے، آپ نے کہا جی مولوی قوم کو، سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے،
میں نے کہا پہلے میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ یہ قوم اور سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ بولتے نہیں یار، مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں اس وقت، نچڑے ہوئے ہیں آپ سارے، لیکن بہرحال تھوڑی سی گفتگو میری طوعاً ہے یا کرہن ہے، تھوڑا سا قبول کیجئے، ساتھ دیجئے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سوال ہے قوم کیا دے رہی ہے مدرسے کو؟ میں نے کہا چلو باقی چیزیں چھوڑ دو، یہ 3 چیزیں لے لیتے ہیں جو آپ نے کہی، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی کی کھال۔ میں نے کہا چلو یہ 3 چیزیں لے لیں، مجھے بتاؤ 100 میں سے کتنے بندے ہیں جو یہ تینوں چیزیں باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں 90 بندے نہیں دیتے، بمشکل 100 میں سے 10 بندے دیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 90 ویسے جان چھڑا لیتے ہیں، 10 بندے یہ 3 چیزیں دیتے ہیں۔ اچھا جو 10 دیتے ہیں ان 10 میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو عمران خان کے چاہنے والے ہوں گے، وہ یہ تینوں چیزیں اس کے شوکت خانم کو دے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے جو عیدی جیسے اداروں کو دے آتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو یہ تینوں چیزیں اپنے محلے، علاقے، گاؤں کی کسی بیوہ اور یتیم کو اپنی زکوٰۃ فطرانہ دے دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ 10 بھی تقسیم ہونے شروع ہوئے تو مدرسے کے حصے میں کتنے بچے؟ میرے خیال میں 100 میں سے 1-2 دانے بچے ہوں گے جناب، جو مدرسے کو یہ تینوں چیزیں دیتے ہیں، باقی بولو۔ اچھا یہ تینوں چیزیں آپ مجھے بتائیے ہر ہفتے دیتے ہیں؟ نہیں۔ ہر مہینے دیتے ہیں؟ ہر 6 ماہ بعد دیتے ہیں؟ کتنے عرصے بعد؟ اونچی بولو۔ سال کے بعد 100 میں سے 3 بندوں نے اگر یہ 3 چیزیں مدرسے کو دے بھی دی تو بتاؤ یہ تعاون ہے؟ یہ تعاون کہلاتا ہے؟ یہ تعاون کا حقدار ہے یہ جملہ؟ نہیں، یہ نہ ہونے کی۔ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، سب کو سمجھ میں آ جائے بات۔ آپ جانتے ہیں 5000 روپے والا نوٹ اور 20 روپے والا نوٹ دونوں آپس میں رشتہ دار لگتے ہیں نہیں لگتے؟ شکلیں ملتی ہیں نا بہت۔ دونوں اکٹھے ہو گئے، جب جدا ہونے لگے تو کہنے لگے یار گپ شپ لگائی ہے، بڑا مزہ آیا ہے، آئندہ بھی کبھی ملنا ہو تو اپنا ایڈریس، اپنا عطا پتہ شیئر کر دو، بتا دو، تاکہ آئندہ ملاقات میں کیا ہو، آسانی ہو۔ تو 20 والے نے 5000 والے نوٹ سے پوچھا اپنا ایڈریس بتاؤ، کہاں ہوتے ہو؟ 5000 والا نوٹ بڑا اکڑ کے کہنے لگا میں ہر ایرے غیرے نتھو کھیرے کو منہ نہیں لگاتا، مجھ سے ملنا ہو بیریئر ٹاؤن میں آؤ، اسلام آباد میں آؤ، DHA میں آؤ، کسی امیر بندے کے بٹوے میں، اور اس کے لاکر میں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی تجوری میں، میں بڑے لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹوں کو میں آج کل تو بالکل منہ نہیں لگاتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ پھر 5000 والا نوٹ 20 والے سے کہنے لگا میرا پتہ تو پوچھ لیا، اپنا بھی بتاؤ، تم کہاں ہوتے ہو؟ تو 20 روپے والا نوٹ بڑا شرمندہ ہو کے کہنے لگا جناب میں آپ کو کہیں ملوں نہ ملوں، میں مسجد اور مدرسے کے چندے کے ڈبے میں آپ کو ضرور ملوں گا۔ مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں ٹمن کا ماحول کیا ہے، ہمارے پنڈی میں تو اسی طرح ہے۔ کیا خیال ہے جی یہاں بھی اسی طرح ہی ہوگا؟ وہ بولو۔ بات لطیفہ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ قوم اور سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے، کچھ اندازہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کچھ نہیں دے رہی۔ میں نے کہا بھاؤ میں تمہیں بتاؤں مدرسہ اور مولوی قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے؟ میں صرف بتاتا نہیں ہوں، پریکٹیکل دکھاتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ یہ اتنا بڑا مجمع، مجھے بتاؤ اس مجمع میں کتنے میرے بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہو، ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی بھی نہیں۔ کتنے انجینئر بیٹھے ہو، ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی بھی نہیں۔ کتنے وکیل بیٹھے ہو، ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی بھی نہیں۔ کتنے سائنسدان بیٹھے ہو، ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ کوئی بھی نہیں۔ اب میں سیاست دان نہیں کہوں گا، نہیں سمجھ آئی؟ ایک ہی تو شعبہ ہے جس میں ہم خود کفیل ہیں، کہتے ہیں وٹا پرتو تلوں 4 لیڈر برآمد۔ اس شعبے میں ہم کفیل ہیں، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا۔ توجہ، جس کو سمجھ آئے کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے۔ اس مجمع میں کتنے حافظ قرآن اور عالم دین بیٹھے ہو، ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ کہو یار سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان لوگوں کو جو آج یہ اعتراض کر کے مولوی پر اور مدرسے پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ ملا نے، مدرسے نے قوم کو کیا دیا، یہ ایک ہلکی سی جھلک آپ نے دیکھی، اور یہ صرف اس ٹمن میں نہیں،
कराची से लेकर गिलगित और पिशावर तक चले जाओ, खुदा की कसम आपको हर दूसरे मोहल्ले और मस्जिद के अंदर मौलवियों की ये मेहनत और मदरसों की ये मेहनत इसी शक्ल में नजर आएगी इंशाअल्लाह। होना तो ये चाहिए, करोड़ों के फंड मौलवी को नहीं मिले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौलवी के हिस्से में नहीं आई, बड़े बड़े डीए और अलाउंसेस मौलवी को नहीं मिले, सरकार की सरपरस्ती और छतरी मौलवी को नहीं मिली, बैरूनी अंदाज और एनजीओज की हेल्प मौलवी को नहीं मिली। ये तमाम चीजें तेरे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के हिस्से में आई हैं। तो होना तो ये चाहिए था, तुम्हारे कॉलेजों ने यूनिवर्सिटियों ने अरबों खरबों के फंड लिए, मुराआत ली, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ली, आलीशान बिल्डिंगें ली, अलाउंसेस और डीए लिए। उसका तकाजा तो ये होना चाहिए था, मेरी कौम का हर दूसरा नौजवान डॉक्टर होता, हर तीसरा नौजवान इंजीनियर होता, हर चौथा नौजवान ग्रेजुएशन किए हुए मास्टर की डिग्री लिए हुए होता। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या ताउन है, क्या किरदार है, वो आपके सामने है एक झलक। उसके मद्दे मुकाबिल तमन वालों, इंसाफ की दावत देता हूं, इस चटाई पर बैठने वाले मुल्ला ने पाव पाव मुट्ठी आटे की भीख मांगी है, चंदा मांगा है, ज़कात मांगी है, फितराना मांगा है, लोगों के ताने सुने हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों की मलामतें सुनी हैं। किसी ने इसको मुल्ला कहा, किसी ने सूफी कहा, किसी ने जुमरातिया कहा, किसी ने मस्जिद के टुकड़ों पे पलने वाला कहा, किसी ने इसको तकियानूस कहा, किसी ने बैकवर्ड कहा, किसी ने पत्थर के ज़माने की पैदावार कहा, किसी ने गुंबद के खौल में बंद कहा, किसी ने जदीद दौर के तकाज़ों से नाआशना मखलूक कहा, किसी ने इसको जदीद सोसाइटी में एडजस्ट न होने वाली मखलूक कहा, किसी ने इसको दहशतगर्द कहा, किसी ने इंतहा पसंद कहा, किसी ने इस पर 4 शेड्यूल के मुकदमे बनाए, किसी ने इसको पाबंद सलासिल किया, किसी ने इस मुल्ला पे गोली चलाई, किसी ने इसको मुत्तहम किया। मैं काबे के रब की कसम उठा के कहता हूँ, इस मुल्ला ने तेरे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले एक चपरासी से भी कम तनख्वाह लेकर कौम के बच्चे बच्चे के दिल दिमाग में रब के कुरान और मुस्तफा के फरमान को पेवस्त करके छोड़ा है। बोलो किया या नहीं किया? ऊंची बोलो सारे। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूं, वक्त कम है, मैं इशारों पे इक्तिफा करूंगा, तफसील में नहीं चाहता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं, जाओ अपनी गलियों, मोहल्लों, मार्केटों, इलाकों, बरादरियों, खानदानों में चेक करो, चक्कर लगा कर देख लो, तुम्हें पूरी सोसाइटी में जितनी खैरें, जितनी नेकियां, जितनी भलाइयां आज नजर आती हैं, उसके पीछे ये मुल्ला और मदरसा है। आज सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह का विर्द है, आंखों में गैरत है, मेरी माँ बहन बेटी के चेहरे पे शर्म हया और पर्दे का नकाब है। आज मुआशरे में मेरा दुकानदार भाई दुकान पर बैठकर तराजू के तौल सही रखता है, डंडी नहीं मारता। आज कोई सहाफी कलम के तकद्दुस को अगर पामाल नहीं करता, आज कोई जज कुर्सी कज़ा पे बैठ के इंसाफ के तकाजे पूरे करता है, आज कोई हुक्मरान इक्तिदार की कुर्सी पे बैठ के अपने इक्तिदार का नाजायज फायदा नहीं उठाता। आज खाना काबा में लोग दीवानों की तरह तवाफ करते नजर आते हैं। आज लोग छोटे छोटे बच्चों के सीनों में रब का कुरान मौजज़न नजर आता है। आज लोगों की जुबानों पर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद नजर आती हैं। आज मस्जिदें नमाजियों से भरी नजर आती हैं। आज हर जगह दीन की बहारें नजर आती हैं। आज गलियों कूचों में तबलीगी जमात वाले बोरिए बिस्तरे उठाकर एक एक दरवाजा खटखटाकर मखलूक को खालिक से जोड़ते नजर आते हैं। मैं कसम उठा के कहता हूं, मुआशरे में जितनी नेकियां, जितनी भलाइयां, जितनी खैरें हैं, सबका खुरा तलाश कर, पीछे तुझे कोई ना कोई मुल्ला और मदरसा खड़ा हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। मैंने ये जितनी चीजें गिनवाई हैं, मुझे बताओ इन चीजों का क्रेडिट आप अपने इलाके के एमएनए को दे सकते हैं? बोलो यार। एमपीए को दे सकते हैं? किसी इलाके के चौधरी वडेरे खान सरदार को दे सकते हैं? नहीं। बिला शिरकत गैरे इन चीजों का क्रेडिट किसको जाता है? मौलवी और मदरसे को। इतना बड़ा किरदार इन मदारिस का
भूखे रहकर, फक्र फाका बर्दाश्त करके, छोटी छोटी तनख्वाहें लेकर, मुट्ठी मुट्ठी आटे की भीख मांगकर ये मुल्ला कौम के बच्चों की कितनी बड़ी खिदमत कर रहा है। ये इन्हें जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। ये इनके सीनों में रब की मारिफत, इश्क़ रिसालत भर रहा है। ये इनकी अकायद, आमाल, नजरियात और अफकार की इस्लाह करता नजर आता है। फिर भी जो उठता है वो कहता है कि मौलवियों का किरदार क्या है, मौलवियों ने कौम और सोसाइटी को दिया क्या है, इनको सिवाय चंदे मांगने की और आता क्या है, बताइए। ये बड़ी ज्यादती है या नहीं है? ऊंची आवाज से बोलो। मैं ये खिदमत गिनवानी शुरू करूं, बखुदा बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने इशारे पे इक्तिफा किया। अल्लाह हमें इन मदारिस के किरदार को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो सारे, और ऊंची आमीन कह दो। एतराफ किया करो हकीकत का। इतना बुग़्ज़ अच्छा नहीं है कि तुम्हें मौलवी और मदरसे से खुदा वास्ते का बैर है। दूसरी गुजारिश, हमें फ़ख्र है हमारा ताल्लुक़ जिस मज़हब से है, वो मज़हब उसकी आगाज़ और बुनियाद ही किससे है? इक़रा, तालीम, तालीम, तालीम। पहली वही मेरे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई, पहला लफ्ज़ क्या है? इक़रा। इक़रा पढ़ने पढ़ाने का सबक और दर्स है। मौला तेरी अज़मतों पे कुर्बान जाऊं, क्या खूबसूरत उस्लूब है कुरान मजीद का। इक़रा कह के अगर अल्लाह चुप कर जाते, आगे कुछ न बोलते, तो मैं और आप आज़ाद थे। अल्लाह ने कहा पढ़िए। अब हमारे दिल में जो आए हम पढ़े, चाहे लाड में काले का निसाब तालीम पढ़े, चाहे मगरबी तहजीब व तमद्दुन पढ़े, चाहे अफ्रीका और अमरीका पढ़े, चाहे दुनिया जहान के लिखे हुए मुसन्निफीन की किताबें पढ़े, जो अलोल शलोल आए पढ़ते चले जाएं, फिर तो हम आज़ाद थे। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ पढ़िए, लेकिन साथ निसाब भी बता रहा हूँ, किताब भी बता रहा हूँ, तर्ज भी बता रहा हूँ। हर चीज़ पढ़ने का रवादार नहीं हो। अल्लाह फिर क्या पढ़े, बताइए तो सही। निसाब कौन सा हमारे सुपुर्द किया? अल्लाह ने कहा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ऐ मेरे नबी की उम्मतियों, वो निसाब तालीम पढ़ो जिस निसाब को पढ़कर मखलूक खालिक से जुड़ जाए, मखलूक को खालिक का तारुफ हो जाए, जो तुम्हें रब की पहचान करा दे, जो तुम्हें जिंदगी में आने का मकसद बता दे, जो तुम्हें हलाल और हराम का फर्क बता दे, जो तुम्हें जायज और नाजायज के दायरे और हुदूद मुतय्यन कर दे। उस निसाब को पढ़ो, इसका हमें हुक्म दिया गया और तालीम दी गई है। दिल पे हाथ रख के बताओ वो कौन सा निसाब है? कुरान का। बोलिए कौन सा? सारे बोलो कौन सा? कुरान का निसाब, दीन का निसाब, शरीयत का निसाब, इस्लाम का निसाब। यही वो निसाब है जिसके पढ़ने का हमें क्या बनाया गया? मुकल्लफ बनाया गया। तवज्जो, एक जुमला आपने हदीस पाक के हवाले से पढ़ा और सुना होगा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर। जुमला सुना आपने? हदीस पाक के हवाले से इसको नकल किया जाता है। इस हदीस की सेहत पर तो मैं कलाम नहीं करता, अगरचे इस पर जो है वो मुहद्दिसीन को कलाम है, लेकिन अब उस बहस में नहीं जाता मैं। हदीस के अल्फाज तो सनदन महफूज नहीं, लेकिन इसका मफहूम और मतलब बहरहाल महफूज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर। सारे बोलो। अब सवाल ये है कि ये कौन सा इल्म है जो हम पर सीखना फर्ज किया गया? पहले फर्ज को समझ लें, अगली बात खुद समझ आएगी। फर्ज किसे कहते हैं? आसान तारीफ करता हूं। फर्ज वो है जिसका अदा करना हर हाल में जरूरी, जो ना अदा करे गुनाहगार, जो इनकार कर दे वो काफिर। तीन चीजें जिसमें पाई जाए वो क्या है? नमाज 5 टाइम क्या है? तो पढ़ना हर हाल में जरूरी, जो नहीं पढ़ता गुनहगार, जो इनकार कर दे काफिर। रमजान के रोजे फर्ज हैं, रखना जरूरी, जो नहीं रखता बगैर उज़र के गुनहगार, जो इनकार कर दे काफिर। पता चला ये तीन चीजें फर्ज में पाई जाती हैं। तवज्जो, मैंने ये जुमला लिखा हुआ पढ़ा एक स्कूल की दीवार पर कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह इस जुमले का स्कूल में दी जाने वाली तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। सबको इस जुमले का स्कूल में दी जाने वाली तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुमला वहां क्यों लिखा है जनाब? आप कहेंगे मौलाना अजीब बात करते हो, स्कूल में ही तो तालीम दी जाती है, वहीं ये जुमला लिखा जाएगा। करियाने की दुकान पे थोड़े ही लिखेंगे, बस स्टॉप पे थोड़े ही लिखेंगे। मैंने कहा नहीं, वजह क्या है? तवज्जो करना। मैं स्कूल के अंदर चला गया, मैंने देखा एक उस्ताद साहब
درسگاہ میں اپنے بچوں کو ریاضی پڑھا رہے تھے، ریاضی میں جمع اور منفی کے قاعدے پڑھا رہے تھے کہ بیٹا 2 میں 2 جمع کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ 4 بنتے ہیں، اور 4 میں سے 2 منفی کرو تو پیچھے 2 بچتے ہیں۔ جمع منفی کے قاعدے سکھا رہے ہیں اور باہر جملہ لکھا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر۔ میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ کیا 2 جمع 2 4 کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ بولو سارے۔ تو پھر ریاضی پڑھنا اچھی بات تو ہو سکتی ہے مگر فرض، کیونکہ فرض کی تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی۔ میں ایک میڈیکل کالج میں چلا گیا، میڈیکل کالج کی دیوار پہ لکھا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میں اندر پہنچا، میری نظر ایک لیبارٹری پہ پڑی، میں لیبارٹری میں پہنچا، میں نے دیکھا سارے ڈاکٹر اکٹھے ہیں اور پریکٹیکل کر رہے ہیں، عملی مشق کر رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پریکٹیکل کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ مینڈکوں کے آپریشن سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سارے مینڈکوں کا آپریشن کر رہے، باہر جملہ لکھا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بتائیے مینڈکوں کا آپریشن سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ جی بولو سارے، فرض نہیں ہے، تو یہ تعریف اس پر بھی صادق نہیں آئی۔ اگلی بات کہتا ہوں جناب، ہاں حافظ قرآن کا بہت بڑا رتبہ شان مقام ہے، مگر حافظ بننا بھی ہر مسلمان مرد عورت پر فرض نہیں ہے۔ عالم دین کا بہت بڑا رتبہ شان اور مقام ہے، مگر عالم دین بننا بھی ہر مسلمان مرد عورت پر فرض نہیں ہے۔ پھر ٹمن والوں کے ذہن میں سوال آئے گا، نہ ڈاکٹر بننا، نہ انجینئر بننا، نہ حافظ بننا، نہ عالم بننا، جب کچھ بھی فرض نہیں ہے تو مصطفیٰ کے فرمان کا مطلب کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، اللہ سب کو تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو ایک جملہ بڑی کثرت سے وہ ریپیٹ کرتے نقل کرتے ہیں کہ بھائیو اتنا علم حاصل کرنا جس سے جائز ناجائز، حلال و حرام، پاکی ناپاکی اور اچھے برے کی تمیز ہو سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر، کچھ بولو، ہر مرد عورت پر۔ آپ پڑھے لکھے ہو، ہر مسلمان میں صرف داڑھیوں والے آئے یا داڑھی منڈے بھی آ گئے، صرف مسجد مدرسے والے آئے یا دکان دفتر والے بھی آ گئے، صرف مسجدوں والے آئے یا کالج یونیورسٹی والے بھی آ گئے، ہر مسلمان میں سارے آ گئے۔ بابا ہر مسلمان پر یہ علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں بابا، کون سا علم ہے جس کا سیکھنا فرض کیا گیا؟ نماز پڑھتے ہو، نماز شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ، ہاں حلبے والی، ہاں حلبے والی، لیکن اکثر لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، ہاں لفظ لاہور میں 2 آنکھوں والی ہاں آتی ہے، اس کو الحمد کے بجائے الحمد پڑھتے ہیں۔ ذرا پوچھئے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، لوگو یہ کتنی بڑی غلطی کرتے ہو نماز میں تم۔ الحمدللہ کا ترجمہ بنتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ کا ترجمہ بنتا ہے تمام موتیں اللہ کے لیے ہیں۔ 100 میں سے 95 بندے غلط پڑھ رہے ہیں، الحمد کے بجائے الحمد پڑھتے ہیں۔ بابا یہ ہا اور ہا کا فرق تو قاری صاحب ہی بتائیں گے، مدرسے میں آنے سے پتہ چلے گا، کسی بھی مفتی صاحب سے جائیے مسئلہ پوچھئے۔ نماز میں بندہ ایسی غلطی کر دے جس سے لفظ کا معنی بدل جائے، اسے لحن جلی کہتے ہیں، اس صورت میں بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر۔ میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں اس پر، بات میری لمبی ہو جائے گی اور وقت نے مجھے جکڑ رکھا ہے بالکل، مجھے احساس ہے میں آخری باتیں کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا۔ ہاں آج ایک بات اور اس ضمن میں بڑی ضروری ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ، بڑی توجہ، بخدا 100% نہ صحیح، لیکن آج مسجدوں میں نمازیوں کی کمی نہیں ہے، آج دنیا میں حاجیوں کی کمی نہیں ہے، آج دنیا میں تسبیح پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج جلسوں میں بیٹھ کے زندہ باد مرد آباد کہنے والوں کی کمی نہیں ہے، بڑی تعداد ملے گی جس گلی محلے میں چلے جاؤ، لیکن ایک مسئلہ ہے میری قوم کا المیہ ہے جو بڑے درد دل کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، حج بھی کر لیں گے، ہر سال عمرہ بھی کر لیں گے، مسجدیں بھی بنوا دیں گے، پہلی صف میں جا کر نماز بھی پڑھ لیں گے، 100 دانوں والی تسبیح بھی ہاتھ میں لمبی پکڑی ہوگی، لیکن سگے بہن بھائیوں کو وراثت میں حق دینے کے لیے تیار، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو سارے، ڈاکو بن کر بیٹھے ہیں، سانپ بن کر بیٹھے ہیں،
مجھے معاف کرنا، میں ایک جملہ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ آج چلے جاؤ ڈیروں میں، بیٹھکوں میں، مارکیٹوں پر، دکانوں میں، آپ کو ہر جگہ تبصرہ کرنے والے مبصر ملیں گے۔ کوئی بیٹھا عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے کہ یہ چور ہے اور ڈاکو ہے، کوئی نواز شریف کو گالیاں دے رہا ہے یہ چور ہے اور ڈاکو ہے، کوئی زرداری کو برا بلا کہتا ہے کہ اس نے لوٹ لی اور کرپشن کر لی۔ مجھے معاف کرنا میرے پیارو، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھیں، کیا ہم چور نہیں؟ کیا ہم ڈاکو نہیں؟ کیا ہم نے ماں باپ کی وراثت میں بہنوں کا حق دے دیا، بھائیوں کا حق دے دیا؟ کیا ہم نے اپنے معاملات کو درست کر لیا؟ اور ظالموں، ہر سال عمرے اور حج کر کے آتے ہو، کبھی تم نے دیکھا کہ یہ حلال کی آمدنی سے کر کے آئے ہو یا لوگوں کے حق پہ ڈاکے مار کے حج کرنے جا رہے ہو؟ تم نے مسجد تو بڑی عالی شان بنوا دی، کبھی اس پر نظر ثانی کی کہ مسجد پر جتنا پیسہ لگایا ہے یہ حلال کی آمدن سے لگایا ہے یا حرام کا لوگوں کا حق مار کے مسجد بنا دی، صرف اپنی ٹور بنانے کے لیے، صرف اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے، صرف اپنی چودراہٹ کا سکہ جمانے کے لیے؟ میں سب کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو اندر دینداری میں شہرت حاصل کر لیتے ہیں لیکن سگے بہن بھائیوں کے حق پہ ڈاکو بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جاؤ جا کر علماء سے مسئلہ پوچھو۔ اگر لوگوں کا حق مار کے بیٹھے ہو، خدا کی قسم تمہاری نمازیں تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ لوگوں کا حق مار کے بیٹھے ہو، تمہارے حج عمرے، تمہاری تسبیحاں کبھی تمہاری بخشش کا سبب اور ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر تم پہلی صف میں نماز پڑھتے ہو لیکن تمہارے شر سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، خدا کی قسم قیامت والے دن خدا کی عدالت میں مجرم ہو، کبھی پہلی صف کی نماز تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج سب سے بڑا المیہ میری قوم کا کیا ہے؟ جائیے علماء سے پوچھئے جا کر۔ دین کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ عبادات پر مشتمل ہے، 3 حصے معاملات۔ 3 حصے کتنے؟ سارے بولو، 3 حصے کتنے؟ معاملات۔ ایک حصہ نماز روزہ ہے۔ آج قوم کی ساری توجہ نماز روزے پر ہے، معاملات کی طرف جھوٹی قسمیں کھانا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کے بیچنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، امانت میں خیانت کرنا ہماری پہچان بن چکی ہے، اور وعدہ خلافی کرنا ہمارا شعار بن چکا ہے۔ ہم اتنے تنزل کا شکار ہیں کہ پوری دنیا میں ہم نے پاکستان کے نام کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ آج روتے ہیں کہ جس سب پاسپورٹ کو عزت نہیں ملتی دنیا میں، ہمارے پاسپورٹ کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم وہیں کے وہیں بلکہ اور پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ شامت اعمال ہے، ہم اپنے کرتوتوں کو درست کر لیں، خدا کی قسم اللہ ہمارے ملک کے حالات کو خود بخود ٹھیک کر دے گا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باقی پورا پاکستان بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مشرق و مغرب بدل جائے، سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے بدل جائے، لیکن میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ وراثت کو آدھا علم قرار دیا ہے شریعت نے، بنیادی اس کی تعلیم سیکھنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض تھا، لیکن ہمیں وراثت کے مسائل کے پتہ نہیں۔ ابا جی مر گئے، ابا جی فوت ہو گئے، پیچھے خاندان والوں کو سب سے بڑی فکر پتہ ہے کس کی ہے؟ ٹینٹ منگاؤ، کرسیاں منگاؤ، بیگے منگاؤ، چاول منگاؤ، پتہ نہیں ابا بلیمے پہ گیا ہے، ابا کو دوسرا بیاہ کرنے لگا ہے، ابا جی فوت ہو گئے۔ اس قوم کو اپنے مرے ہوئے باپ کی فکر نہیں، اس قوم کو پیچھے آنے والی برادری کو کھانا کھلانے کی فکر ہے۔ حالانکہ سب سے پہلی فکر، علماء موجود ہیں، سب سے پہلی فکر جو مرنے والا مر گیا پچھلوں کے ذمے یہ ہے کہ اس کی وراثت کی تقسیم کی فکر کرو۔ کس کی فکر کرو؟ بولو بولو، کس کی فکر کرو؟ توجہ کرنا، میں بڑا ایک اہم مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ وراثت، حتیٰ کہ مرنے والا مر گیا، اس کے جسم کے کپڑے بھی کس میں شامل ہیں؟ بولو سارے، کس میں شامل ہیں؟ اس کی جیب سے الائچی کا دانہ نکلا ہے وہ بھی کس میں شامل ہے؟ ایک سوئی نکلی ہے وہ بھی کس میں شامل ہے؟ وراثت۔ اور وراثت میں سارے شرعی وارث موجود ہیں یا نہیں؟ سارے اس کا حصہ ہیں۔ اچھا، ہم خود ہی سخی بن رہے ہوتے ہیں، اے ابا جی سویٹر فلانے نو دیو، انہاں دی جتیاں فلانے نو دیو، انہاں دی چادر فلانے نو دیو، انہاں دے کپڑے فلانے نو دیو، خود بڑے سخی بن کر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وارثوں میں کسی ایک بندے کو یہ تقسیم کرنے کا حق حاصل، اس میں سارے وارثوں کا حصہ شامل ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں، یہ ناجائز کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو، توجہ کا چاہوں گا میں آپ سب کی، مرنے والا مر جاتا ہے، ہم 40 دن تک دیگیں بھی مرنے والے کے مال سے پکا کے کھاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ حالانکہ مرنے والے کا مال اب وہ مال کس کا ہو چکا ہے؟
وارثوں کا اس کا کوئی حق نہیں ہے. ہم وارثوں کے حق میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اور جو پچھلے وارث ہیں اس میں بعض بالغ ہوتے ہیں اور بعض نابالغ بچے ہوتے ہیں. نابالغ بچہ اجازت دے بھی دے تو اس کی اجازت کا شرعن اعتبار، بچہ کہہ بھی دے ٹھیک ہے جی اس مال میں سے دیگیں پکا دو، اس مال میں سے یہ اس کو دے دو اس کو دے دو، بچہ اجازت دے بھی دے تو شریعت میں اس کی اجازت کا اعتبار ہے ہی نہیں جب تک وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے. ہم 40 دن تک مرنے والے کے گھر میں بیٹھ کر 40ویں اور جمعراتوں کے نام پر دیگیں پھاڑتے ہیں. بولو یہ حرام کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو کسی یتیم کا مال نہ حق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے. تمہیں احساس ہی نہیں ہے پہلی صف کی نمازیں کدھر، حج عمرے کدھر، اور یہ غریبوں اور وارثوں کو وراثت کا حق دینا کدھر؟ اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ بابا پہلی صف میں نماز نہیں بھی پڑھ سکے اللہ پوچھے گا نہیں قیامت والے دن. ٹھیک ہے پہلی صف کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، تم تہجد نہیں بھی پڑھ سکے اللہ سوال نہیں کرے گا، تم نے لمبے چوڑے نفلی عمرے نہیں بھی کی اللہ سوال نہیں کرے گا، لیکن وراثت میں اہلوں کو حق نہیں دیا قیامت والے دن پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا؟ سارے بولو. میں سوال کرتا ہوں بتاؤ لمبے چوڑے اپنے بچوں کے ولیمے کرتے ہو نا، شادیاں کرتے ہو، 50 لاکھ کا کھانا کھلا دیتے ہیں ولیمے پر، اور کتنے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، قرضہ دینے کے لیے تیار، قرضہ دینا ہے جن کا ان کو قرضہ نہیں دیں گے، وراثت میں بہن بھائیوں کا حق دینا ہے وہ نہیں دیں گے، لیکن بیٹے کے ولیمے پر کتنا خرچہ کر دیا؟ 50 لاکھ. حق مانگنے والا دروازہ پر آیا میرا حق دو، میرا قرضہ دو، میرا مال دو، کہتے جی میں کتوں دیاں حالے میں ہن پتران دی شادی کی تھی ہے، میرا لاکھاں روپیہ خرچہ ہو گیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ولیمہ کرنا فرض ہے؟ اونچی بولو. واجب ہے؟ لازم ہے؟ آئیے پوچھئے علماء سے، کسی بندے نے نکاح کیا ولیمہ نہیں کیا، کسی کو ایک لقمہ کھانا نہیں کھلایا، کیا خیال ہے شادی مکمل نہیں ہوئی، نکاح مکمل نہیں ہوا؟ کیا یہ بندہ گناہگار ہے؟ ولیمہ کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں تھا، وہی پیسہ بچا کر قرضخواہوں کو ان کا قرضہ واپس کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تیرے اوپر حج بھی ابھی فرض نہیں ہے اگر تیرے اوپر قرضہ ہے. تجھے کس نے کہا تو حج پہ جا؟ تجھے کس نے کہا تو عمرے پہ جا؟ تو پہلے قرض خواہوں کا قرضہ ادا کر، حقداروں کا حق ان کے ذمے ادا کر، حوالے کر، پھر اگر اللہ نے توفیق دی تو حج بھی کر لینا. یہ کیا تماشا ہے؟ جن کے ذمے حقوق ہیں ہمارے وہ حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور غیر ضروری کاموں میں پوری قوم نے اپنے آپ کو انوالو کر دیا. یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو علم سیکھنا ہم پر فرض کیا گیا تھا ہم نے اس علم کو سیکھا. اونچی بولو اس کو سیکھا. ہم جمعے والے دن بھی مسجد میں آتے ہیں تو دوسری اذان کے ساتھ آتے ہیں کہ شاید کوئی بات مولوی صاحب کی کان میں نہ پڑ جائے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم شادی کے ولیمے اٹینڈ کرتے ہیں، دن کو 12 بجے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، اور شادی کا ولیمہ چاولوں کا پھکا ملتا کب ہے؟ 4 بجے سے پہلے ملتا ہے. پوری قوم 4 گھنٹے چاولوں کی پلیٹ کی خاطر منہ اٹھا کے شادی حالوں میں بیٹھتی یا نہیں بیٹھتی؟ کبھی کو گلہ کیا، شکوہ کیا، اعتراض کیا، احتجاج کیا کہ میں اندر کسی ولیمے میں نہیں آنا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ 12 بجے بلا کے 4 بجے کھانا دیتے ہو، اسی ایڈے ویلے بیٹھے ہیں، ساڈا ہور کام کوئی نہیں جناب، اتنا خجل خوار. کبھی کسی بندے نے بولا؟ خوشی سے جاتے ہیں، 4 گھنٹے ذلیل بھی ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں جیب سے پیسے بھی، بولو نا، اس ذلت کے ٹیکس بھی دے کر آتے ہیں. اور جمعے والے دن مسجد میں آ گئے، امام صاحب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اور 5 منٹ اوپر ہو گئے نا جناب، کوئی بات کو مسئلہ بیان کر رہے تھے مولانا صاحب، اور 5-10 منٹ اوپر ہو گئے، کئیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، کئیوں کو تکلیف ہو. مولوی صاحب اسی ویلے تے نہیں ہاں، اسی جا کے دکان کھولنی ہے، اسی اور بڑے کم کرنے نے، تسی 10 منٹ جمعہ. جس مسجد میں جمعہ جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اور جس مسجد میں کوئی تفصیلی بیان ہوتا ہو وہاں پر قوم آنے کے لیے تیار نہیں. بتاؤ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جب دین سیکھو گے نہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھو گے نہیں، دینی محفل کا حصہ نہیں بنو گے تو یہ تباہیاں تو ہوں گی، یہ حق تلفیاں تو ہوں گی، یہ زیادتیاں تو ہوں گی، یہ افراط و تفریط تو ہوگا معاشرے میں. وہ دین بے شک حافظ نہ بنو یار، بے شک عالم نہ بنو یار، لیکن اتنا دین تو سیکھو جس کا سیکھنا پاک پیغمبر ہم پر فرض قرار دے کر گئے تھے. کون کون نیت کرتا ہے آئندہ دینی محفلوں کا حصہ بنیں گے اور دین سیکھیں گے علماء سے انشاءاللہ؟ آیا کرو گے انشاءاللہ؟ سال کے بعد ایک کانفرنس میں آ جانا کافی نہیں ہے، یہ تو صرف دعوت فکر دینے کے لیے کانفرنس ہوتی ہے. روزانہ کھانا کھاتے ہو، جسم کو غذا روزانہ ملتی ہے تو روح کو غذا بھی روزانہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ اونچی بولو.
اور اونچی بولو ملنی چاہیے یہ غذا. فیس بک کو ٹائم دیتے ہو, یوٹیوب کو دیتے ہو, سوشل میڈیا کو دیتے ہو, اینکروں صحافیوں کو دیتے ہو, عمران خان نواز شریف کی بونگیاں سن لیتے ہو, تو اللہ رسول کی بات کیوں نہیں سنتے؟ قرآن و حدیث کیوں نہیں سنتے؟ اس مبارک محفل میں کیوں نہیں آ کر بیٹھتے؟ باہر سیاسی جلسے اٹینڈ کرو گے, 2 باتیں سچی ہوں گی, 98 جھوٹ اور بکواس ہوں گے. یہاں جتنی دیر بیٹھے ہو خدا کو گواہ بنا کر بتاؤ, کوئی جھوٹ سنا تم نے؟ کوئی غلط بات سنی تم نے؟ خدا کا قرآن سنا یا مصطفیٰ کا فرمان سنا؟ بتاؤ کچھ لے کر جا رہے ہو نہیں لے کر جا رہے؟ آئندہ بھی نیت کرو, خود بھی دین سیکھیں گے, اپنی اولادوں کو بھی دین سکھائیں گے, اور آئندہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کریں گے انشاءاللہ. ایک ارادہ اور آپ سے لینا چاہتا ہوں, نیت کرو, آج سے پہلے پتہ نہیں تھا تو نہیں تھا, آج کے بعد یا اللہ اس اجتماع میں سارا دن بیٹھے ہیں, اپنے کام کاج چھوڑے ہیں, ایک چیز تو لے کر جا رہے ہیں. کیا وعدہ کرو اللہ کے گھر میں کہ آج کے بعد حقداروں کو ان کا حق دیں گے؟ ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ. تفصیل اپنے علماء سے پوچھنا, حضرت قاری نور محمد صاحب سے پوچھنا جناب کہ تفصیل کیا ہے اپنے اپنے مسائل, لیکن میراث میں حصہ دیں گے بہن بھائیوں کو. کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ماریں گے, خدا کی قسم. سکندر اعظم آدھی دنیا کا حکمران تھا, گیا تو کفن سے ہاتھ, اور بولو کون ساتھ لے کر جاتا ہے یارو؟ کچھ بھی نہیں, زمین کے ٹکڑے چپے. یہی میں نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا, مردان کے علاقے میں ایک 5 مرلے کے پلاٹ پر 60 لوگ مارے گئے. ایک 5 مرلے کے پلاٹ پر 60 بندے دونوں طرف کے مارے گئے, اور پلاٹ وہیں کا وہیں پڑا ہے. لوگ قبر کے اندر چلے گئے, اور مر جاؤ گے چھوڑ جاؤ گے. کیوں اتنے پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں اتنے دنیا کے پیچھے دیوانے ہو گئے ہو؟ کچھ نہیں ساتھ جانے والا. دنیا میں ایک لباس پہنایا جائے گا جس کی جیب نہیں ہوگی, اسے کفن کہتے ہیں. یارو موت برحق ہے, کفن کے ملنے میں شک ہے, شک ہے, شک ہے. آخری دعوت فکر دے رہا ہوں, 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. کبھی لاہور گئے ہو؟ آج ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. قبرستان, میرے مصطفیٰ نے فرمایا زور القبور, قبروں کی کیا کیا کرو؟ کیا کیا کرو؟ اونچی بولو, کیا کیا کرو؟ مسجد عبادت کی جگہ, قبر زیارت کی جگہ. ہم نے الٹا کر لیا, ہم نے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, مسجدوں کو زیارت گاہ بنا لیا. آؤ جی فیصل مسجد سیر کر کے آئیے, آؤ جی بادشاہی مسجد تک کے آئیے. پکنک پوائنٹ, اللہ معاف کرے, ہے نہیں زیارتی, وہ زیارت کی جگہ تو نہیں, پکنک گاہ نہیں. مسجد عبادت گاہ ہے, قبر زیارت کے لیے. کیا مطلب؟ وہاں میلہ لگاؤ, لکی رانی سرکس لگاؤ, یہ مطلب ہے قبرستان میں؟ آج تو قبروں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. قبرستانوں میں لوگ چرس پیتے, قبرستانوں میں کیا برائیاں. قبر پہ بیٹھ کر موت یاد نہیں ہے, ظلم دیکھو خدا کی قسم. میرے مصطفیٰ جنت البقیع کی قبرستان میں جاتے, ہفتے میں 1 مرتبہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنی قبر کو یاد کیا کرتے. اللہ, وہ جو جنت کی چابیوں کے مالک ہیں ان کا یہ حال ہے, تو ہمیں تو کتنا یاد کرنا چاہیے قبر کو. لاہور جاؤ نا, دریائے راوی ہے, دریائے راوی کے کنارے پر ایک قبر بنی ہوئی ہے, مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے. کس کی قبر ہے؟ بر صغیر پورے کی سیاہ سفید کی مالکن تھی وہ عورت, جس کو ملکہ نور جہاں کے نام سے دنیا جانتی ہے. کس کے نام سے؟ بادشاہ جہانگیر کی بیوی. جہانگیر تو برائے نام بادشاہ تھا, اصل حکومت اس کے پاس تھی, جس کو دنیا نور جہاں. حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے. اللہ, میری مائیں بہنیں بھی توجہ کریں, حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے. جس رستے سے گزرنا ہوتا نا نور جہان نے, لوگ 5-5 گھنٹے پہلے قطار بنا کر کھڑے ہوتے کہ اس کے حسن کا کچھ جلوہ ہم دیکھ لیں. ایسا کمال کا حسن, طاقت, روب, جو لفظ منہ سے نکال دیتی بر صغیر میں قانون بن جاتا تھا. ایسی پاورفل عورت, ہائے ہائے. آج اس کی قبر بنی ہوئی ہے دریائے راوی کے کنارے. اتنی ویران قبر, خدا کی قسم رات کو رات ہے, دن کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کبھی اس کا شان اور نام چلتا تھا پورے ہندوستان میں. آج دیکھو جا کر, ایک ہندو شاعر تھا, منشی تلوک چند اس کا نام تھا, محروم اس کا تخلص تھا, عقیدے کا وہ مسلمان نہیں ہندو تھا. اس کا گزر ہوا نور جہاں کی قبر سے. توجہ, جب اس نے اس نور جہان کی قبر کی وحشت, ویرانی اور اجڑے پن کو دیکھا نا, اس کے پاؤں وہیں جکڑے گئے. ہائے ہائے, نور جہاں کا ماضی فلم کی طرح اس ہندو شاعر کے دماغ میں گھومنے لگا. یار کیا شانوں کی مالک تھی یہ عورت, آج کدھر, نام و نشان کوئی نہیں. کتے اور بلیاں پھر رہے ہیں, کدھر گیا؟ ہائے, بڑا درد دل رکھنے والا تھا. کھڑے کھڑے اس نے عجیب اشعار لکھے, بڑا عجیب کلام لکھا. وہ منشی تلوک چند کہتا ہے, لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ نور جہاں کون تھی. کہتا ہے, رہنے کے لیے دید و دل جس کے مکان تھے. یہ ملکہ وہ ملکہ تھی جو اینٹوں اور سیمنٹ کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں,
लोगों की आंखों और दिलों में रहती थी। रहने के लिए दीद और दिल जिसके मकान थे, जो पैकरे हस्ती के लिए रूह रवां थे, महबूब दिले खल्क थे, जां बख्श जहां थे यूसुफ सानी के मसीहा ज़मां थे। लोग उसके हुस्न को यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से तशबीहें दिया करते थे। यूसुफ सानी के मसीहा ज़मां थे, जो कुछ भी थे कभी थे अब कुछ भी नहीं है, टूटे हुए बंजर से पड़े ज़ेरे ज़मीं हैं। फिर वो अपने आप को हिंदू मुखातब करके कहता है, दुनिया का ये अंजाम है, देख ए दिले नादां, भूल न जाए तुझे ये मदफन वीरां, बाकी हैं वो काख न कसर न ईवां, आराम के असबाब न वो ऐश के सामा, टूटा हुआ एक साहिल रावी पे मकान है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है। वो कहता है हिंदू शायर, लोगों सुनो, ऐसी किसी जोगन की भी कुटिया नहीं होती, होती है मगर यूं सरे सहरा नहीं होती। इतना वीरान घर तो किसी सांप की मादा सपनी का नहीं होता, जितना वीरान घर हिंदुस्तान की मलिका का है। लोगों, कब्रिस्तान मुझे और आपको दावत दे रहे हैं, कब्रें पुकार पुकार के कह रही हैं, ओ यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, संभल के आओ, हकदारों को हक देकर आना, वरना कयामत वाले दिन यहाँ से गिरेबान पकड़ लिया जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा जब तक बंदा माफ नहीं करेगा। इसलिए आज वादा करके जाओ, हकदारों को उनका हक देंगे, कहो इंशाअल्लाह। बहन भाइयों को विरासत में हिस्सा देंगे, किसी से जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे, नाजायज नहीं करेंगे, अपनी इबादत के साथ साथ अपने मामलात को भी दुरुस्त करेंगे, ये इल्म भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत का मज़मून बहुत ही आम था, लेकिन वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मुख्तसर करना पड़ा। मौलाना जो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। परवरदिगार हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये अजीम शान इज्तिमा जो सुबह से अब तक चला आ रहा है, या अल्लाह बड़े लोग दूर दराज से अपनी कुर्बानी देकर यहाँ तशरीफ़ लाए, सबकी हाज़री को कबूल फरमा। जो कहा सुना है अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस इदारे की बहारों में मज़ीद इजाफ़ा फरमा, मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमा, इसके नूर को मज़ीद आम और ताम फरमा। इस पूरे इलाके के एक एक घर को इन मदारिस के साथ जोड़ दे, इन कुरान के चश्मों के साथ जोड़ दे। अल्लाह कुरान का नूर हमारे घरों में भी पेवस्त फरमा, हमारे मकानों दुकानों कानों को कुरान की तिलावत से आबाद फरमा। हमें मदारिस और उलमा के किरदार को सराहने कदर करने की तौफीक अता फरमा। इन मदारिस का दिलो जान से मुआविन बनने की तौफीक अता फरमा। हज़रत क़ारी नूर मोहम्मद साहब, इनके रुफ़क़ा, मुतअल्लिक़ीन, मुआविनीन, असातिज़ा, सबको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, सलाहियतों में बरकतें अता फरमा। और हमारे बहुत से बुजुर्ग, बड़े बड़े अकाबिर यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, बड़े बड़े इदारों के मुंतज़िमीन तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा। हमारे इदारे की शान है जामिया बैतुस्सलाम, अल्लाह ताला उनसे पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में कितना बड़ा काम ले रहे हैं। दीगर और बहुत सारे इदारे, हर आलिम अपनी अपनी जगह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। या अल्लाह इनको पूरी उम्मत की तरफ से जज़ा खैर अता फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हर बाप को अपनी औलाद को ये सादतें देने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चे बच्चियों को हाफिज हाफिजा बना, आलिम आलिमा बना। अल्लाह सब हाज़िरीन हाज़िरात की जायज़ हाजात को पूरा फरमा, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, दुख दर्द तंगियाँ परेशानियाँ दूर फरमा, माली मुश्किलात को हल फरमा, रिज़्क़ हलाल की वुसअत नसीब फरमा। हमारे मरहूमीन आम अवामुन्नास, हमारे अकाबिर मशाइख़ असातिज़ा जितने दुनिया से चले गए, तमाम की कामिल बख्शिश फरमा, दर्जे बुलंद फरमा। हमें भी उस वीरान गढ़े की फ़िक्र की तौफीक अता फरमा, उसके लिए तैयारी का एहसास अता फरमा। अल्लाह अपने बंदों से जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा, ज़्यादती से हिफाजत फरमा। रूखी सूखी हो या अल्लाह हलाल की नसीब फरमा। हराम के लुक़्मे से हमें और हमारे बच्चों के पेटों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें दूसरों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा, उसका फ़िक्र और एहसास अता फरमा। या अल्लाह हम दुनिया से जाएँ तो मखलूक खुदा का बोझ हमारे कंधों पर न हो। अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी नसीब फरमा। आमीन बिजाहिल। बारिश के लिए भी दुआ करें, या अल्लाह रहमत की बारिश नसीब फरमा। किसान भाई, ज़मींदार लोग भी या अल्लाह बड़े ज़रूरतमंद हैं, वैसे भी तेरी मखलूक को ज़रूरत है। अल्लाह आफ़ियत की बारिश नसीब फरमा, अमन सलामती की बारिश नसीब फरमा। अपनी मखलूक को सैराब फरमा, ज़मीनों को सैराब फरमा। हमारे गल्ले, हमारी रोज़ी रोटी का अपने ख़जाने गैब से इंतज़ाम फरमा। हमारे उन गुनाहों की वजह से जो तेरी रहमतें रुकी हैं उनको माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक और बिलखुसूस मेरे मालिक
ہمارے پیارے ملک کے حالات بہت برے ہو چکے، یا اللہ اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ قیامت کی صبح تک اسے سلامت رکھ، اے اللہ نااہل حکمرانوں سے نجات عطا فرما، دیندار علماء کی شکل میں قیادت نصیب فرما، وہ حکومت نصیب فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی، ترکی کے مسلمان، شام کے مسلمان زلزلے کی زد میں آئے، اللہ ان سب کی بھی حفاظت فرما، جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔